اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کا واقعہ ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جو بہت ہی نیک سیرت اور خوش اخلاق تھی۔ یہ قرآن پاک کا درس بھی دیتی تھی اور بہت شوق سے درود شریف پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میلاد شریف بھی بہت خوشی سے مناتی تھی۔ ہر ہفتہ پیر کے دن یہ قرآن کا درس دیتی اور میلاد شریف کی محفل بھی بناتی۔ محترمہ نے ایک دفعہ بتایا کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو مجھے ایسے لگا جیسے دن نکل آیا ہے، لیکن کہتی ہیں جلد ہی احساس ہوا کہ میرا کمرہ تو نور سے بھرا ہوا ہے۔ کہتی میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کی دیوار میں کچھ خانے بنے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خانوں میں کچھ کاغذات رکھ رہے ہیں اور کچھ نکال رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں نے تمہارے سارے کام کر دی ہیں۔ اور یہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتی ہیں دوسری بار جب تہجد کے وقت میں اٹھی تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کو اٹھا رہے تھے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تم میرے پیچھے آؤ۔ اس کے بعد کہتی ہے تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو زیارت ہوئی تب دن کے 11 بج رہے تھے۔ پیر کا دن تھا، جنوری کا مہینہ تھا اور یہ اپنا مطالعے میں کسی مصروف تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتی مجھے لگا جیسے جلدی میں ہے اور محترمہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ لیکن چند قدم چلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد محترمہ 30 جنوری کو جمعے کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے گئی تو یہ رحلت فرما گئی، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ اور یہ جو ہے واقعہ یہ ہمارے قریبی جاننے والوں کا ہے، ان کی آگے سے یہ جاننے والی تھیں تو وہ کہتی ہیں بہت اپسیٹ ہوئیں، بہت پریشان ہوئیں ان کے جانے پر، اور جنازے کے وقت وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور نعتیں اب کون سنائے گا۔ اور یہ بھی ہوا کہ اسی رات وہ جو میری جاننے والی تھی ان کے خواب میں آئیں اور ان کو کہا کہ باتیں ویسے ہی ہوں گی مگر صبح کے وقت آیا کرو، اور انگلی کے اشارے سے منع فرمایا کہ عصر کے وقت نہ آنا کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہوں۔ یہ ان خاتون نے کہا۔ اور یہ جو آپ سارا واقعہ سن رہے ہیں یہ ایک ایسی خاتون کا ہے جو بہت ہی زیادہ درود شریف پڑھتی تھیں۔ انہی خاتون کے شوہر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، ابھی 3 دن گزرے تھے کہ ظہر کی نماز سے پہلے گھر کے کسی معاملے کے سلسلے میں ہمیں پریشانی ہوئی، فیصلہ کیا کہ نماز ظہر کے بعد لاہور فون کریں گے، اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو اپنا قیام مدینہ منورہ میں مختصر کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد جو ان کی وائف تھی انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یعنی وہ تشریف لائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاہور سارے معاملات ٹھیک ہیں، آپ لوگ یہاں پر ہی آرام کریں۔ اب یہ واقعات جو میں نے آپ سب کو بتائے ہیں ان سے ہمیں 2 باتیں پتہ لگتی ہیں۔ پہلی تو یہی کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ درود پاک پڑھنے والے لوگوں پر اللہ کا خاص کرم، اور جو دوسری بات میں ایک ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ موت، انتقال، یعنی ایک جگہ سے آپ کا دوسری جگہ جانا۔ دیکھیں اپنے پیاروں کی جدائی کا افسوس تو ہوتا ہے، کوئی اگر ملک سے بھی باہر چلا جائے تو بھی ہمیں ہوتا ہے، اور اگر ہم ملک سے باہر نہ جا سکے، جیسے ان کا پاسپورٹ ویزا لگا آپ کا نہیں لگا ہوا، تو دکھ تو ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ہوتا بھی ہے کہ اچھا یہ چلے گئے اب پتہ نہیں ہم کیسے ان سے ملیں گے، تو وہ تکلیف ملک سے باہر جانے کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بات اندازہ لگائیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا ہم نے اس سے کب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، خواب میں کبھی آئے اور خواب میں وہ بھی اللہ کی طرف سے اگر ہو آپ کے لیے تو وہ خواب میں نظر آتے ہیں آپ کو، اور یہ لمبی لمبی باتیں ہونا، وہ جو آپ خود سے بڑی خوشی سے ملتے تھے وہ چیز تو نہیں ہوتی۔ دیکھا جائے تو دنیا میں ہم کس سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی اس میں مرضی شامل ہوتی ہے تو ہم ملتے ہیں، ورنہ ہم نہیں ملتے۔ لیکن یہاں یہ بات دیکھیں کہ اصل جو حقیقت ہے وہ دنیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اور موت حقیقت کھولنے کو ہے، اس طرح میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جیسے وہ فزکس کے ڈارک میٹر کے بارے میں آج کل میں بہت بات کر رہی ہوں کہ 70% چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی پھر وہ سب کھل جائیں گی۔ آپ لوگ یہ دعا کیا کریں درود شریف پڑھ کے کہ یا اللہ جب ہم انتقال کر جائیں، یعنی اس دنیا سے انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کو انتقال کو مرنے کی ڈیفینیشن دی ہوئی، انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو جب آپ اس جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو ایسی قوم، ایسی مخلوق، بلکہ قوم نہیں ایسی مخلوق جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، وہ آپ کو لینے آئیں گے۔ اور اب یہاں پہ آپ کے اپنے اعمال پہ اب جو آپ اپنی لائف گزار رہے ہیں، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کبھی یہ بات سنتے ہیں تو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ ہم اپنا بھی ایک جو ہے وہ انالیسس کریں گے، اپنے بارے میں بھی ایک بات سوچیں گے۔ دیکھیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو اماں حوا دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو جنت کے باغوں میں رکھا، تو وہاں پر جب شیطان نے آ کے انہیں بہلایا پھسلایا، اور کیا کہا شیطان نے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں شیطان نے اتنا، یہ جو اگلے کان بھرنا ہوتا ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ پہلا کام شیطان نے کیا تھا کان بھرنے والا، کہ اگلے بندہ ایک دم سے کہتا ہے ہاں یار فلاں بندے کے بارے میں تو واقعی ایسی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بالکل بھول گئے ایک دم سے احسانات، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پیدا کیا ہے، ہر چیز وہ بھول گئے ایک دم سے، اور شیطان کی بات مان لی انہوں نے، اور انہوں نے وہ پیڑ کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ یہاں دیکھیں ہر چیز پری ڈیسٹنڈ تھی، نو ڈاؤٹ، لیکن پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ ہماری جانوں پہ ہمیں ظلم ہو گیا، اب اگر آپ نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، صرف معاف نہیں ہے رحم بھی مانگ رہے ہیں، تو ہم لوگ خسارہ پانے والے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو اب آپ اپنی لائف کو دیکھیں، آپ میں ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ دیکھیں، اس دنیا میں جو ہم پریشان بیٹھے ہیں نا، جو بھی ہماری پریشانی ہو، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہمارے پر جو بھی، نو ڈاؤٹ اس میں کچھ لوگوں پہ آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو مینلی آپ کے اوپر 50% کہہ لیں چلے جو بات ہوگی وہ آتی ہے، وہ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن پاک میں صاف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں لوگوں پہ، اس لیے ہر کسی کو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ ہمیں بچائے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے، وہ اتنی ذات بخشنے والی ہے کہ فرض کریں کسی انسان کا کل ایک بندے کو بہت ہی بڑی جاب ملی، اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کی ہے، بہت خوش، چلو میرے گھر کا معاملہ سیٹ ہے، یہ وہ جو جاب ملی وہ بھی ایک آزمائش ہے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے کہ دیکھو صحیح کر کیا رہا ہے۔ اب اگر تو وہ بندہ جو اس کو پیسے مل رہے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا، جس طرح حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرے گا، اپنی جاب ایمانداری سے کرے گا، تو وہ تو پار لگ گیا، اس کی جو وہ گھڑی ہے آزمائش کی وہ تو گزر گئی۔ لیکن اگر وہ اپنی مال و دولت کو عیاشی میں اڑائے گا اور ایسے گھٹیا قسم کے کاموں میں لگائے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو سوچیں کہ پھر کہاں جا رہی ہے بات، حلال پیسہ کما رہا ہے اور وہ کدھر جا رہی۔ تو یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا تب ہمیں یہ ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں؟ ابھی اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ، خیر بات اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ہم انسانوں کے احسانات بھول جاتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب نے دیکھا ہے، کتنے مزے کی بات ہے، کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ہماری لائف میں ہونے والے معجزات ہیں ہم نے اس سے دیکھا ہے۔ تو یہ جو بہن کا واقعہ سنایا ہے، یہاں پر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو وہ راحت کی زندگی ہے۔ میں بہت ایک پیاری سسٹر ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گی، KPK سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک خواب سنایا تھا اپنا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا کہ اس دنیا میں، آئی تھنک میں ان کا جملہ بالکل صحیح کوٹ کروں، انہوں نے بس یہ کہا تھا ان کو کہ بعد میں راحت ہی راحت ہے، کچھ اس طرح کا جملہ تھا، تو مجھے بعد میں راحت ہی راحت والا جملہ یاد رہ گیا، یعنی کہ وہ کوئی پریشان تھی ان دنوں، ان کو زیارت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، تو بہت ہمت والی ہیں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا کرے، بہت اچھا کرے، آمین ثم آمین، بہت پیاری ہیں، بہت اچھی ہیں۔ تو یہاں سے کیا بات ہمیں ہوتی ہے کہ موت کے بعد وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ تو اصل جگہ پہنچ گئے، اب جو ادھر پیچھے ہیں دنیا میں، اصل میں تو ان کی آزمائش ہے، اصل میں تو ان کے لیے مسئلے ہیں، اصل میں تو انہوں نے، جیسے ایک بہت ہی پیاری کوٹ میں نے ایک پڑھی کہ اصل ایک بندہ قبر پہ جیسے کھڑا ہے تو وہ قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تم جو ہو باہر کھڑے ہوئے، اصل میں تو تمہارا ہے معاملہ جوب ہے، کہ اے قبر پر کھڑے ہوئے انسان مجھ پہ تعجب نہ کرو، پہلے کل میں تمہاری جگہ تھا، پھر تم میری جگہ ہوگے۔ تو اسی لیے میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑیں، اور ہم نے تو کوششیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی ہے، اور سب سے بڑی کوشش جو آپ کر سکتے ہیں وہ درود شریف، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہی آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لیں گے، گناہ کی طرف جانے سے بچ جائیں گے۔ تو پلیز کو ایڈ کریں، درود ابراہیمی خاص کر ایڈ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔